کو سنبھالنا ہے تو اس کو سنجیدگی سے جو ہے بلوچستان کے معاملات کو سمجھنا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں لواحقین کہ ان کا کہنا ہے کہ صرف وہ اہلکار ملوث نہیں، یہ باقاعدہ مائنڈ ہے، بار بار ایسے جو ہے مارے جاتے ہیں وہاں کے افراد کو، وہاں سے نکالا جائے۔ کیا آپ لوگ بھی یہ مطالبہ میں ان کے ساتھ ہیں؟ ان کے ساتھ جو ہے مزید ایسے آپ لوگ جو ہے اقدامات کریں گے یا ان کے ساتھ؟ زیارت میں واقعہ ہوا، منگی ڈیم کا واقعہ ہوا، وہ تو بلوچ ہمارے پشتون بھائی ہیں، وہ وہاں پر 1 مہینے اپنے تابوتوں کے ساتھ بیٹھے رہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ تابوتستان بن گیا؟ بھائی کوئی گڑبڑ ہے، ایسا نہیں ہے۔ کس کو شوق ہے اپنی جو ہے 1 سیکنڈ کے لیے اپنی جو ہے مردے کو جو ہے وہ احترام کے ساتھ جلدی چاہتے ہیں کو دفن کر لیں؟ پشتون بھی آج لاشیں اٹھا کے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، ہزارہ اپنی لاشیں اٹھا کے بیٹھ جاتی ہیں۔ بلوچستان کے ہم بلوچوں کی لاشوں کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں، 20 سال سے ہم تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کچھ لاشیں کہاں پر مدفون ہیں۔ کچھ ابھی جو اگر کوئی مل بھی رہا ہے تو یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی خرابی ہے فورسز کے اندر، طریقہ کار میں تبدیلی لانا ہوگا۔ فورسز ہمارے خادم ہیں، ہمارے ملازم ہیں، ہمارے حاکم نہیں ہیں، ہمارے بادشاہ نہیں ہیں، وہ ہمارے جان کے مالک نہیں ہیں، وہ ہمارے مال کے مالک نہیں ہیں۔ ان کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، اس ذمہ داری سے اگر تجاوز ہو رہا ہے، اگر فورسز سے غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں، فورسز کو لگام دینا پڑے گا۔ ایسے تو نہیں ہوگا۔ بغاوتیں کیوں ہوتی ہیں ملکوں میں، قوموں میں، علاقوں میں؟ اور بلوچستان کو اتنا لاوارث بھی نہیں ہے، جیل میں ڈال دیں گے، قتل کر دیں گے، لاؤ مطلب بچوں کو لاپتہ کر دیں گے، کیا کریں گے؟ ساری زندگی یہ کاروبار کرتے رہیں۔ ہمارے پاس بھی سر کٹانے کے لیے سر بہت ہے ہمارے پاس، اور ان کے پاس بھی اگر بندوقیں بہت ہیں تو اپنی بندوقیں استعمال کریں، لیکن یہ روش اس غریب کے بعد اب اندازہ کریں، یہ اس کی جرت ہے، اس کی ہمت ہے۔ خوف نہیں ہے بلوچستان میں، کوئی خوف سے جو ہے بلوچستان کے اوپر اپنی حاکمیت قائم نہیں کر سکتا۔ 20 سال سے ان کا تجربہ ناکام ہوا۔ کوئی چوری ڈکیتی کٹ پتلیوں کے ذریعے سے بلوچستان کو نہیں چلایا جا سکتا جس طرح وہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کو کون انصاف فراہم کرے گا؟ یہ وزیر اعلیٰ کو ادھر جانا چاہیے تھا، کہ وہاں پر اسی دن پہنچ جانا چاہیے تھا، اس کا دکھ درد سنتا، اور ڈپٹی کمشنر جو ہے ایف سی کے اہلکاروں کو بلا کے ان کے خلاف FIR کرتا۔ وہ آسمان سے آئے ہیں کیا؟ ہم جانور ہیں؟ ہم اس ملک کے باشندے نہیں ہیں؟ یہ ہمارا وطن نہیں ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر کسی نے وردی پہن لی وہ کوئی اشرف المخلوقات ہے اور ہم باقی کیڑے مکوڑے ہیں یا اشراط الحرز ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ روش اور یہ سوچ تبدیل کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے یہ جدوجہد بلوچستان نیشنل پارٹی، ہمیں سر کٹانا پڑے، ہمیں جیل جانا پڑے، ہمیں شہادتیں دینی پڑے، ہمیں احتجاج کرنا پڑے، یہ ہمارا وعدہ، ہم کریں گے۔ ہم نے نہ کبھی سے پیچھے ہٹے ہیں نہ اس سے پیچھے ہٹیں گے۔ ثنا بلوچ ابھی یہ چونکہ گورنر ہاؤس بھی ہے، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ بلوچستان اسمبلی، حکومت کی طرف سے اب تک کوئی بھی بندہ نہیں آیا کہ ان سے پوچھے کہ آپ کس لیے آئے؟ حکومت ہے ہی نہیں۔ کوئی چیز ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے؟ اگر حکومت نام کی یا ریاست نام کی کوئی چیز نظر آتی تو اس چوک پہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے جو تابوت 3 دن پہلے ہاں اب کچھ دن پہلے بھی یہاں پہ لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ اگر حکومت نام کی ریاست نام کی کوئی چیز ہوتی تو آج یہ تابوتیں اس چوک پہ پڑی نہیں ہوتی۔ ان پہ یہی الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے جو بچے تھے وہ بم سے کھیل رہے تھے، لیکن یہ جو چاچا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، ہم کس طرح اپنے بچوں کے ہاتھ میں بم دے سکتے ہیں؟ پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں بھائی، کھانا پینا تو اپنی دور کی بات ہے، جس کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہ ہو وہ چلو 5 منٹ کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں، ان کا ورژن ہی صحیح ہے، لیکن کیا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ اس کے ساتھ آپ بنائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں، انکوائری کروائیں۔ آپ اگر کل پرسوں وہاں پر معزز جج صاحبان گئے ہیں، ان کی اپنی آپ بات سن لیں، وہ کہتے ہیں کہ شہریوں کو انصاف فراہم کیا جانا چاہیے، یہ طریقہ غلط ہے۔ تو یہ مثلا پہلی دفعہ تو نہیں ہے، دیکھیں لاشیں گرتی ہیں، لوگ لاپتہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، بچے مارے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، کہتا ہے وہ کھلونے سے کھیل رہے تھے، کوئی اور ہوتا ہے مارا جاتا ہے، کہتا ہے وہ تخریب کار ہے۔ اس طرح نہیں ہوگا۔ قانون اس کا ایک حل نکل دیکھیں دیکھیں بلوچستان میں یہ جو جدوجہد ہے، یہ جو جاری ہے، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اسلام آباد کے جو لوگ ہیں یا حاکم ہیں، حکمران ہیں، ان کو یہ بتا کے تک گئے ہیں کہ ہم بھی شہری ہیں، جو آئین اور قانون میں دیا گیا ہے، کیوں آپ ہمارے اوپر اتنی زیادہ فورسز کی پیروی ہے؟ اب اگر بلوچستان میں امن ہے، وہ پیسے بلوچستان میں تعلیم پہ خرچ کیے جانے چاہیں، روزگار فراہم کیا جائے لوگوں کو۔ اس کے گھر میں پینے کا پانی نہیں ہے، اس کے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، تو اگر ہمارے پاس وسائل ہیں تو بلوچستان میں یہ روش تبدیل کرنی پڑے گی۔ ایک میگا کنٹونمنٹ تو نہیں بنا سکتے بلوچستان کو، یہ تو ایک میگا چھاونی بن گئی ہے۔ ہر شہر میں گوادر والوں نے کل 2 ہفتے پہلے گوادر کے عوام کا احتجاج آپ نے دیکھا، لاکھوں میں تھا۔ احتجاج کس لیے تھا؟ وہ ریاست سے روٹی نہیں مانگ رہے، کپڑا نہیں مانگ رہے، مکان نہیں مانگ رہے، وہ کہہ رہے خدا کے لیے ہماری اپنی زمین پر ہمیں آزادی سے چلنے کا اختیار فراہم کیا جائے۔ ہم ایک
70 किलोमीटर में 7 चेक पोस्टों से लोगों को गुजरना पड़ता है। तुर्बत से केज से आपको जो है ग्वादर जाने के लिए 7 चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता है। हम आप अगर कोई कॉलोनी है तो आप हमें बताएं, इसको कॉलोनी डिक्लेयर करें, इसको वफाकी वहदत की हैसियत से निकाल दें, फिर हम जो है अपने आप को गुलामों की तरह समझेंगे। हमारे लिए खुसूसी गुलामों वाले कवानीन बनाए, फिर हम उनको कबूल करेंगे। आप कहते हैं आईन है, कानून है, आप शहरी हैं, हम सब बराबर हैं, लेकिन जब बात होती है शहर पर सड़क पे चलते हैं तो आप हमें रोकते हैं, घरों में जो है मारते हैं, फिर उसके बाद इंक्वायरी नहीं करते हैं, लोगों को मजबूर करते हैं इधर भी आके बैठे। ये क्या, ये तो मुर्दा खाना है, ये तो कब्रिस्तान है, इसको आप वजीर आला गवर्नर हाउस कहते हैं, ये कब्रिस्तान है, ये जिंदा लाशें हैं यहाँ पर, ये कठपुतली हैं, यहाँ पर किसी के अंदर इतनी इख्तियारात नहीं है कि वो उठ के अपने शहरियों का दिफा कर सके। गुंगे बहरे लोग हैं, इसीलिए तो उनको लाया जाता है, यहाँ बिठाया जाता है। ये तो जिंदा इंसानों का कब्रिस्तान दुनिया में अगर आपने कहीं देखा नहीं है, इधर आपने नहीं देखा, उसके चौराहे लगे हुए, किसी शहरी को घुसने नहीं दिया जाता है, तो ये तो कब्रिस्तान है। ये अगर इनके जिंदा इंसान होते, इनको यहाँ पर ये लाशें इस वक्त पुकार रही हैं, वो आ जाते 2 मिनट के लिए, इसको तसल्ली देना कौन सी दूर की बात है, इसका दुख बांटना कौन सी दूर की बात है। इसके बाइज्जत तरीके से इसके बच्चों की लाशें दोबारा किसी जहाज में बिठा ले जाके वहाँ दफनाना कौन सी मुश्किल बात है। ये किसी हुकूमत के लिए कम बात है। अपनी इक़्तिदार बचाने के लिए अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन एक शहरी की इज्जत नफ्स है, ये एक शख्स नहीं है। ये बलोचिस्तान है। उसकी वालदा ने उस दिन बात की थी, डीसी ने उसको रोकने की कोशिश की, मैंने यही बात की थी, जब कोई माँ बोलता है वो बलोचिस्तान बोल रहा होता है, वो एक शख्स नहीं बोल रहा होता है, आपको सुनना पड़ेगा। तो इनसे तवक्को तो ये हुक्मरानों से तो तवक्को कोई हमें है नहीं। ये नौजवान जो भी हैं, ये तहरीकों के, तंजीमों के, ये बैठे हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, हम दुनिया को दिखाना चाहेंगे, और हमारे बस में से ज़्यादा कुछ नहीं है। आपके ख्याल से अगर ये लाशें दफनाने से बलूचिस्तान के मसले हल हो सकते हैं? बलूचिस्तान का मसला आप देखें, बलूचिस्तान में मुसलसल जद्दोजहद है। दुनिया में कौमें बहुत तकलीफ मराइल से गुजरी हैं, हमसे भी ज़्यादा और कौमें हैं जो इससे भी ज़्यादा तकलीफ मराइल से गुजरी हैं। अगर जद्दोजहद ख्वाहिशात से ख़त्म हो जाती तो फिर हम भी कहते कि हमारी ख्वाहिश है ये ख़त्म हो जाए, लेकिन जद्दोजहद जो है वो इसी तरह तकलीफ, मुश्किलात, कुर्बानियों से जो है वो अपने अख्तिताम को पहुँचती है। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ये जो मासूम बच्चे हैं जो इतना दूर सफ़र करके अभी आए हैं, इनकी जो ये मैयतें हैं, ये इंशाल्लाह इनकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। शुक्रिया सर।